اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی یہاں پر ہم لوگ دوائیوں کی بات کریں کہ دعا لینا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے ساتھ احتیاط کرنی بھی ضروری ہے، لیکن اگر جیسے میری اماں کو ڈائبٹیز تھی، ٹائپ 2 ڈائبٹیز تھی، تو ان کا ایک پوائنٹ تھا جب تک وہ آئی تھنک انجیکشن انسولین کا وہ جی لگا رہی تھی ان کا ویٹ گین ہوتا جاتا تھا، ٹھیک بالکل ہے. اینڈ دین ایک پوائنٹ آیا تھا جب ان کا ڈاکٹر نے انجیکشن ختم کرا کے ان کو ایک میڈیسن دی تھی، آئی کین ناٹ سے دا نیم، مجھے ایگزیکٹلی نام بھی یاد نہیں، آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا، لیکن ود ان لائک 2 to 3 months ان کا ایک دم ریپڈ ویٹ لاس ہوا تھا 15 سے 20 کلو کا. اور وہ جو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے آج کل کے جو ٹرینڈی وہ ہوتے ہیں نا میڈیسنس دے رہے ہوتے ہیں ویٹ لاس میڈیسن، ان میں اس میڈیسن کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اور اکثر لوگ وہ لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ سائیڈ افیکٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ان میڈیسنس کے. اور یہ کیا پروسیس ہے، اس کو کس طرح سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ ویٹ لاس اتنے کم ٹائم پر ہونا اٹس آلسو ناٹ ریلی جی بالکل ایسی ہے. اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے ویٹ لاس کی بات کی ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈائبٹیز از اے پروگریسو ڈیزیز. ایٹ دا ٹائم آف ٹائپ 2 کی بات کر رہا ہوں میں، ایٹ دا ٹائم آف ڈائگنوسس، جس وقت کہ ٹائپ 2 ڈائگنوز ہوتی ہے اس وقت 50% تک جو اس کی بیٹا سیلز ہیں نا جو کہ انسولین پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں یا پھر مقصد بالکل ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی آپ کی 50% آپ کے جو پینکریاز ہے اس کی جو ہے پرفارمنس ختم ہو چکی ہوتی ہے. باقی اینیولی جو ہے نا 4% تک جو ہے نا اس کی پرفارمنس ختم ہوتی جاتی ہے. تو الٹیمیٹلی آفٹر 10 to 12 ایئرس جو ہے نا وہ انسولین کی ضرورت ضرور پڑتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک میڈیسن سے شروع کرتے ہیں، اس کو گریجولی 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد یا سال کے بعد ہم اس کو 2 ٹیبلٹس پہ لے جاتے ہیں، 3 پہ لے جاتے ہیں، نہیں ہو تو انسولین پہ لے جاتے ہیں. باقی جو آپ نے بات کی، اب کچھ میڈیسنس ایسی آ رہی ہیں جن سے کہ ریپڈ ویٹ ریڈکشن ہوتا ہے. مقصد ایک میڈیسن آج کل آئی ہوئی ہے جس کو ہم SGLT2 انہیبیٹرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ جو شوگر ہے اس کو وہ یورین کے راستے خارج کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں مقصد ڈیفینیٹلی جب یورین کے راستے خارج ہوگی تو اس سے فریکوینسی بھی یورینیشن کی بڑھے گی، تو جو ہے نا وہ ویٹ ریڈکشن میں زیادہ کام کرتی ہے. اس کے علاوہ آج کل ایک انجیکشن ہے ایسا جو کہ ونس ان اے ویک لگتا ہے اور اس سے بھی جو ہے نا ویٹ ریڈکشن ہوتا ہے اور شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے. تو ویٹ ریڈکشن کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ جتنا آپ ویٹ ریڈیوس کرتے جائیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے جو انسولین ریزسٹنس ہے جس کی وجہ سے آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوئی ہے وہ آپ کا کم ہوتا جائے گا اور اس کی وجہ سے شوگر بھی کنٹرول. تو ویٹ کین آلسو از ون آف دا ایشوز ڈائبٹیز میں. آپ کو آپ مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ میں نے اکثر دیکھا ہے، میرے فیملی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ذیابطیز ہے، یعنی ڈائبٹیز ہے جنہیں، ان میں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کو ہارٹ پیشنٹ بھی وہ ہوتے ہیں. تو کیا ڈائبٹیز سے ہارٹ پہ آپ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہوتے ہیں، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز سے آپ ڈائبٹیز میں جاتے ہیں؟ وہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز جو ہے نا وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوتی ہے. سر ڈائبٹیز کی جو میں نے ابھی بات کی تھی، جب کمپلیکیشنز کی بات کریں نا تو 3 اس کی مائکرو ویسکولر ہیں، 3 ہی میکرو ویسکولر کمپلیکیشنز ہیں. میکرو ویسکولر کمپلیکیشنز میں اسٹروک ہو گیا، اس کے بعد پھر دوسرا جو ہو گیا وہ ہارٹ، مقصد ہے کہ ہارٹ کی ڈیزیز ہو گئی، اور تیسرا جو ہے نا خون کی شریانوں کی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے پاؤں جو ہے نا وہ اس میں زخم ہیل نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے جو ہے نا بعض دفعہ پاؤں کاٹنے کی. تو ذیابطیز کی وجہ سے آپ کو دل کے امراض ہو جاتے ہیں، یہ اکثر ہوتا ہے.